एहतराम, मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जहाँ पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, दो जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर हैं, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें मौसूल हुई हैं। फायर में भारत का फायदा है। सिंतास मुआहदा स्टिल मुअत्तल है, ठीक है। भारत ने आपके बंदे शहीद किए, आपके फौजी शहीद किए, जख्मी किए, आपके बड़े तमाम शहरों को, यानी 77 ईयर्स में पहली बार इस्लामाबाद तक भारत पहुंचा है, पिंडी तक भारत पहुंचा। ये पहली बार हुआ है इतने अरसे में। इस्लामाबाद में कब हमले हुए थे आप मुझे बताएं। भारत ने देख लिया है हमारा दिफा क्या है, कितना है मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। और भारत ने ये कह दिया है कि हमारी नई डॉक्ट्रिन ये है कि जब भी अब भारत में कोई हमला होगा, हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। यानी अब कश्मीर के अंदर कभी भी कुछ होता है, भारत फॉल्स फ्लैग करवाता है, वो जब चाहेगा पाकिस्तान पे हमला कर देगा। और 3-4 दिन पाकिस्तान यही डंडोरा पीटता रहा कि हमने जवाब दे दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, आप ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, वजीर दिफा है, आप राना सनाउल्लाह के बयान देख लें, नून लीग का मेन लीडर है, और बाकी लोगों के बयान देख लें, आपको पता चल जाएगा। डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि भारत फिर हमला करता है अगली रात को ड्रोन से, मिसाइलों से, उसकी अगली रात फिर हमला करता है ड्रोन से और मिसाइलों से, और हमें शदीद तरीन नुकसान पहुंचाता है। यहां तक कि हमारे 3 से 8 के दरमियान एयर बेसिस पे हमला कर देता है। इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं। पहले आपके स्क्वाड्रन लीडर को उन्होंने शहीद किया है, आपके एयरमैन उन्होंने शहीद किए हैं, एयरफोर्स की बेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया उन्होंने, मल्टीपल एयर बेसिस पे हमले किए हैं, सिंध तक पहुंच गए, ठीक है। और आप आधे घंटे बाद कह रहे हैं जी सीज फायर हमने कर लिया, कि अमेरिका का ऑर्डर हमेशा लोहे तक ऑर्डर रहा है पाकिस्तान के लिए। कभी पाकिस्तानी फौज ने अमेरिका का ऑर्डर नहीं ठुकराया। इंडिया ने ये किया है पास्ट में, हम नहीं कभी कर सके। घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया, इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। हमारी तरफ से क्या कोई कमी कोताही है? हमने अपने मुल्क को बचाना है ना, हमें भारत से तो कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने मुल्क को देखना है कि कैसे वो बचता है, कैसे महफूज रहता है, कैसे तगड़ा होता है। तो हम अभी चेन ऑफ इवेंट को देखते हैं कैसे मकबूजा कश्मीर में एक हमला होता है 22 को, भारत हम पे इल्जाम लगाता है सीधा सीधा दहशतगर्दी का, और जंग की तैयारियां शुरू कर देता है। भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, ठीक है, तकरीबन 12-14 दिन वो वेट करता है, लेकिन उसके बाद वो हमला करता है पूरी तैयारी के साथ। जब वो पहला हमला करता है पाकिस्तान, हमले के बाद, हालांकि हमला बड़ा उनका खतरनाक हुआ, उन्होंने हमारे सिविलियंस मार दिए, बहुत खतरनाक हमला था भारत का। तसव्वुर ये कर लिया जाता है पाकिस्तान में कि बस यार अब मजीद क्या जंग करनी, वो जो तय हुआ था या जो मामला जिस तरह थे आलमी ताकतों की तरफ से कि भारत ने तो अब कुछ करना ही करना है और आप भी कोई जवाब थोड़ा बहुत देंगे फिर खत्म करवा देंगे, ये हो गया। और 3-4 दिन पाकिस्तान यही डंडोरा पीटता रहा कि हमने जवाब दे दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, आप ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, वजीर दिफा है, आप राना सनाउल्लाह के बयान देख लें, नून लीग का मेन लीडर है, और बाकी लोगों के बयान देख लें, आपको पता चल जाएगा। डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि भारत फिर हमला करता है अगली रात को ड्रोन से, मिसाइलों से, उसकी अगली रात फिर हमला करता है ड्रोन से और मिसाइलों से, और हमें शदीद तरीन नुकसान पहुंचाता है। यहां तक कि हमारे 3 से 8 के दरमियान एयर बेसिस पे हमला कर देता है। इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये डायलॉग जारी है, मार्को रूबियो की कॉलें आ चुकी हैं पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को भी आ चुकी हैं, ये कॉलें आ चुकी हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी। पाकिस्तान का जवाब होता है जिसमें मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाजों से भी BVR मिसाइल दागे जाते हैं या और दूसरे जो डिस्टेंस से मारे जा सकते हैं। एक तगड़ा अटैक होता है भारत के ऊपर। इसके बाद भारत फिर हमें जवाब देता है, हमला करता है हमारे ऊपर, और भारत का बड़ा खतरनाक हमला होता है हमारी एयर बेसिस के ऊपर। सीज फायर की बात आ जाती है। सीज फायर के बाद की थोड़ी सी सूरत हाल अब मैं चाहता हूं कि हम जरा गौर से देखें। भारत ने लेकिन यह दावा किया है कि सीज फायर की वायलेशन पाकिस्तान ने की है। अब यह बड़ी खतरनाक भारत की तरफ से चाल है, क्योंकि अगर सीज फायर की वायलेशन पाकिस्तान पे इल्जाम भारत लगाता है और दुनिया मान लेती है, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। तो कहानी यह बताई जा रही है कि सीज फायर के लिए एग्री कर लिया दोनों मुल्कों ने, और 12 मई से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। भारत के मीडिया की तरफ से यह दावा आ रहा है कि हमने मुज़ाकरात का नहीं माना कि किसी तीसरे फरीक को बिठा के न्यूट्रल जगह पे मुज़ाकरात होंगे। भारत हमेशा कहता है पाकिस्तान से जो भी बात होगी दो तरफा हो जाएगी, जब भी होगी, हम किसी तीसरे फरीक को नहीं मानेंगे, हम किसी न्यूट्रल जगह नहीं बैठेंगे। जबकि जो बयानिया बनाया जा रहा है, जो आ रहा है बयानिया, अमेरिका की तरफ से भी आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से भी, कि जी 12 मई से न्यूट्रल वेन्यू पे मुज़ाकरात शुरू होंगे।
اب بھارت تو اس کو اوپنلی نہیں مان. فار ایگزامپل بھارت کی اور اسام میں جیسے میں نے صبح بتایا تھا کہ بھارت کی نظریں آزاد کشمیر پر گلگت بلتستان پر ہے. بھارت نے جو سنتاس معاہدہ بھی معطل کیا ہے, بھارت لانگ ٹرم پاکستان کو تباہ برباد کرنے کا بھی پلان رکھتا ہے. اب صورتحال یہ بتاتی ہے کہ شریف خاندان اتنا چالاک ہے کہ اس نے عالمی طاقتوں کو ناراض کرنے سے خود کو بچا لیا ہے. ابھی تک نواز شریف نے مودی کا نام نہیں لیا. شہباز شریف کی یہ ٹویٹ ہے, یہ میرا آپ کو چیلنج ہے, آپ اس میں مجھے مودی کا نام دکھا دیں. یہ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام کے ووٹ سے ہم نے حکومت نہیں لینی, بلکہ طاقتور کی خوشنودی سے, اس کی پالیش سے حکومت لینی ہے, پھر وہ عالمی طاقتیں ہوں یا لوکل طاقتیں ہوں. ہماری لوکل طاقتیں عالمی طاقتوں کی مرہون منت, یعنی امریکہ کا کوئی ایسا حکم ہے, امریکہ دا آرڈر لو دا گارڈر. ابھی امریکہ نے آپ سے دیکھیں آدھا گھنٹہ پہلے آپ کے اسکواڈرن لیڈر کو انہوں نے شہید کیا ہے, آپ کے ایئر مین انہوں نے شہید کیے ہیں, ایئر فورس کی بیس کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا انہوں نے, ملٹیپل ایئر بیسز پہ حملے کیے ہیں, سندھ تک پہنچ گئے, ٹھیک ہے, اور آپ آدھے گھنٹے بعد کہہ رہے ہیں جی سیز فائر ہم نے کر لیا. کہ امریکہ دا آرڈر ہمیشہ لو دا آرڈر رہا ہے پاکستان کے لیے, کبھی پاکستانی فوج نے امریکہ کا آرڈر نہیں ٹکرایا. انڈیا نے یہ کیا ہے پاس میں, ہم نہیں کبھی کر سکے. کہ انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے شہباز کی طرف سے, نواز کی طرف سے, کہ انڈیا نام لے لے کے پاکستان کو لتاڑ رہا ہے اور ان کے منہ سے بھارت کا اور مودی کا نام نہیں نکلتا. کوئی لیڈ کرنے کے لیے نہیں ہے اس ملک کو. افواج کا کام پریس کانفرنس کرنا نہیں ہوتا, پریس کانفرنس سویلین کا کام ہوتا ہے. افواج کا کام لڑنا ہوتا ہے بارڈر پہ. جب لڑتے ہیں لوگوں کو اچھے لگتے ہیں, جب سیاست کرتے ہیں, جب بیانیے کی جنگیں لڑنے کی کوشش کرتے ہیں, عوام سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کوئی لیڈرشپ نہیں ملی پاکستان کو. مودی سے خدا نہ خواستہ پش کمز ٹو شو, تو یہ جو جتنے طاقتور لوگ پاکستان میں اقتدار میں ہیں, یہ اپنے پرائیویٹ جیٹس لے کر ملک چھوڑ جائیں گے, اور پاکستان بے شک بھارت کو تباہ کر دے اور بھارت پاکستان کو تباہ کر دے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی جائیدادیں سب کچھ باہر ہیں. نہ انڈیا کے جہاز کو یہاں آنے کی ضرورت ہے نہیں مور, نہ ہماروں کو جانے کی ضرورت ہے. ہم جائیں گے تو S-400 گرا دے گا. دیکھیں S-400 سے ہم میزائل تو بچا کے گزار لیں گے, ٹھیک ہے, یہ مان سکتے ہیں کہ فتح میزائل جو ہے اس کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ وہ میزائل ڈیفنس کو ہرا سکتا ہے. لیکن S-400 جیسا جدید میزائل سسٹم یا ان کی جو ٹرپل ایئر ہے, جہازوں کے لیے بچنا بڑا مشکل ہے ایسے سسٹم سے. تو اندر جانے والی بہت ساری صرف کہانیاں ہیں کہ ہم جی سری نگر کے اوپر ہمارے کہانیاں تھیں 70, ہمارے 56 جہاز کے پتہ نہیں 70 جہاز سری نگر کے اوپر ہیں اس ٹائم. سری نگر کے اوپر جیسے ہمارے 50-70 جہاز چلے گئے نا, ہم کشمیر آزاد کروا لیں گے. اگر ہمیں اتنی چھوٹ مل گئی نا, یقین مانے کہ اتنی بڑی تباہی ہوگی بھارت کی کہ پھر کشمیر ہمارا ہوگا. گھر میں گھس کے آ کے انہوں نے مار دیا ہے, ادھر سے ہماری آوازیں ہی نہیں نکل رہی کہ بس بہت ہو گئی ہے. ابھی پوزیشن ہے پاکستان کی, کل سے چل رہا تھا کہ جی بھارت نے اٹیک کر دیا نور خان ایئر بیس پہ اور کہاں, اور آج صبح کو وہی بات جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے کی گئی. وار میں تو ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے زیادہ ہیں, جہاز زیادہ ہیں, شپ زیادہ ہیں, لوگ زیادہ ہیں. میزائل حملے بھی کیے گئے کراچی سے لے کر سیالکوٹ, سیالکوٹ سے لے کر سرگودا کے بعد پنڈی, پشاور اور اسلام آباد, اس کو ٹارگٹ کیا. انڈیا والوں ایک کام کرو, پھر سب سے پہلے تو ہمارے یہ کس قسم کے پولیٹیشینز ہیں, ان کے گھروں میں ڈرونز مارو, پاکستانی عوام آپ کو سلیوٹ کرے گی. پاکستان اس وقت ڈیفنس بھی کر رہا ہے, بہت سارے محاذ پہ ہم لڑائیاں بھی لڑ رہے ہیں, لیکن میرا خیال سے ہمیں اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایسکلیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اب تو اس وقت تو جو سچویشن ہے, بٹ آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو ایکچولی کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. دیکھو 1 ارب 50 کروڑ کی آبادی ہے, تو اب پاکستان کے پاس رستہ کوئی نہیں تھا جب آپ پاکستان کی ایئر فورس کی بیسز کو. سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی یا جہاں پہ بھی ہٹ کیا گیا 3 ایئر بیسز کی خبر میں نے بتائی ہے. شورکوٹ ہے, مرید ہے اور نور خان ایئر بیس ہے. نور خان ایئر بیس بیسیکلی مطلب سچویٹڈ ان راولپنڈی. کیونکہ دیکھیں نقصان وار میں وہ کہتے ہیں نا کہ اونلی دا ڈیڈ ہیو سین دی اینڈ آف دا وار. تو میرا خیال سے اس کے بعد قمر باجوہ, اس کے بعد آپ کے ایون کے راہیل شریف صاحب کا ٹائم دیکھ لیں, عمران خان صاحب کا ٹائم دیکھ لیں, میں نے کسی کے منہ سے یہ بات نہیں سنی کہ ان کو گھر میں گھس کے ماریں گے. ان کے سارے آفیشلز ان کو گورنمنٹ لیول پہ آفیشلز اور کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں گھس کے ہم نے ان کو مارا ہے. یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ سارے حملے ہم روکنے میں ناکام رہے. ایگزیکٹ جو انڈیا نے ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ اچیو کیا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ انڈیا نے گھس کے مارنا تھا, انڈیا نے واقعی. سیز فائر میں بھارت کا فائدہ ہے. سنتاس معاہدہ سٹل معطل ہے, ٹھیک ہے. بھارت نے آپ کے بندے شہید کیے, آپ کے فوجی شہید کیے, زخمی کیے, آپ کے بڑے تمام شہروں کو. یعنی 77 ایئرز میں پہلی بار اسلام آباد تک بھارت پہنچا ہے, پنڈی تک بھارت پہنچا. یہ پہلی بار ہوا ہے کتنے عرصے میں. اسلام آباد میں کب حملے ہوئے تھے آپ مجھے بتائیں. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. بھارت نے دیکھ لیا ہے ہمارا دفاع کیا ہے, کتنا ہے میکسیمم ہماری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کیا ہے.
اور بھارت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری نئی ڈاکٹرین یہ ہے کہ جب بھی اب بھارت میں کوئی حملہ ہوگا ہم اس کو ایکٹ آف وار سمجھیں گے. یعنی کسی بھی دہشت گردانہ حملے کی صورت میں بھارت اس کو ہمیشہ ایکٹ آف وار سمجھے گا اور یہی سوچے گا کہ پاکستان نے سیز فائر وائلیشن کر دی. یعنی اب کشمیر کے اندر کبھی بھی کچھ ہوتا ہے بھارت فالس فلیگ کرواتا ہے, وہ جب چاہے گا پاکستان پہ حملہ کر دے گا. اب وقت آنے پہ ہمیں پتا چلے گا کہ نواز شریف نے کیا واقعی کوئی کردار ادا کیا ہے مودی سے بات چیت کرنے میں, کیونکہ نواز شریف کی حیثیت اس ٹائم فارم 47 کی ہے. مودی کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ تو فوج کی ایک معمولی سی کٹپوتلی ہے, جو میں سمجھتا رہا اس کو یہ تو وہ تھا ہی نہیں. کیونکہ مودی تو اسی لیے نواز شریف سے بات کرتا رہا نا, کیونکہ دیکھیں ہم تو یاریاں لگاتے ہیں لیکن جو دوسرے ممالک ہیں نا وہ اپنے ملک کے مفادات دیکھتے ہیں. مودی اپنے ملک کا مفاد دیکھتا ہے, اس کو نواز شریف کی یاری سے مودی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں ان کا فائدہ ہے اس سے یاری لگا کے. اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ تو فوجی کٹپوتلی ہے, ان سے یاری لگا کے میرا کیا فائدہ ہے. اسرائیل مار چکا ہے. کیا ٹرمپ نے یہ سیز فائر بھی اسی طرح کا کروایا ہے کہ پاکستان تو سٹنگ ڈک بن جائے, ہم اس پہ دباؤ ڈالیں, IMF سے اسے پیسے لے کے دینے کے بدلے رشوت جو دی ہے, پاکستان کو رشوت ملی ہے, $1 ارب ملنا تھا, 2.25 یا $2.5 ارب دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, رشوت دی گئی ہے باقاعدہ پاکستان کو جنگ آگے نہ بڑھانے کی. کیا امریکہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کو ہم سٹنگ ڈک بنا کے اور بھارت کو اپنی من مرضی کرنے دیں گے؟ جہاں جہاں بھارت بتا رہا ہے جی کہ پاکستان کے اندر ٹیرر کیمپس ہیں, امریکہ کو وہ لسٹیں دے گا اور امریکہ کہے گا جی یہاں آپ سارے اٹیک کر لیں, پاکستان کی طرف سے ہم گارنٹی دیتے ہیں وہ کوئی بڑا حملہ نہیں کرے گا. کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ کا ریکارڈ تو بڑا خطرناک ہے. تو نمسکار دوستوں, ویلکم ٹو کے پولیٹیکل. دوستوں حال ہی میں اس بات کی خبر آ رہی ہے کہ بھارت نے پاکستان کے اندر 300 کلومیٹر اندر گھس کر اس کے 10 سے 12 ایئر بیس کو پراپرلی تباہ کر دیا تھا, جس میں پاکستان کے اویک ہیلی کاپٹر اویک جو ایئر کرافٹ تھا وہ بری طرح تباہ ہو گیا ہے, جس سے پاکستانی آرمی چھپا رہی ہے. خیر پاکستانیوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں, انہیں تو ہمارے بارے میں جھوٹ بتا دیا گیا ہے کہ انہوں نے بھارت کے شہر برباد کر دیے, وہ کر دیے, پر انہوں نے ہمارے ڈیفینس سسٹم کا کمال دیکھا نہیں ہے. لیکن پاکستان کو جو ڈیمیج پہنچا ہے دوستوں, سیز فائر فی الحال ہو چکا ہے, لیکن جو پاکستان کو ڈیمیج پہنچا ہے اس کی پورتی پاکستان اگلے 10 سال 50 سال تک نہیں کر پائے گا, کیونکہ پہلے ہی بھیک منگا دیش ہے. اگر اسے 7 بلین جو ملے ہیں, ابھی سب بتا رہے ہیں کہ 7,000 کروڑ ایسا کچھ مل رہا ہے, تو وہ جو نقصان بھارت نے کیا ہے اس کی بھرپائی میں ہی نکل جائے گا. بھیک منگا کھائے گا کیا اور دوسروں کو کھلائے گا کیا؟ سب سے بڑی بات دوستوں یہی ہے کہ بھارت کے دوارا کیا گیا آپریشن بالکل لیجٹ تھا. بھارت نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے پراپرلی وہاں جا کے لگے ہیں, اور پاکستانی میڈیا کا رونا دھونا آ رہا ہے. پاکستانی پروپیگنڈا اس پرکار کر رہے ہیں کہ کچھ ہوا نہیں ہے, اتنا ڈیمیج پہنچا نہیں ہے, لیکن وہاں کے لوکل سے لائیو ویژولس بھیج کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بربادی ہوئی ہے وہ ایک نئے استر پہ ہوئی ہے, اور یہ پاکستان کے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا, کیونکہ پاکستانی جیسا دیش ڈیزرو کرتا نہیں ہے جو آتنکوادی کو پالتا ہے. اس پرکار کے دیش کا حال یہی ہونا چاہیے تھا, اور اگلی بار اگر پاکستان حماقت کری تو اسلام آباد کے اندر ترنگا پھیرے گا. اس بات کو لے کے انڈین آرمی کانفیڈنٹ ہے. سیز فائر کو لے کے کافی بھارتی ناراض ہے, لیکن امریکہ کے انٹرونشن کے بعد پاکستان بچ گیا ہے. ایٹ لیسٹ پاکستان نے امریکہ کے گھٹنوں میں پڑ کے اپنی جان کی بھیک مانگ لی ہے, اس لیے پاکستان بچ گیا ہے, نہیں تو پاکستان کے بچنے تک کی کوئی کمانڈ نہیں تھی. خیر آپ کی جو رائے ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. جے ہند.